हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम यानी मदद। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के सब खैरियत से हो गए। मौला कोई गम न दे, सवाए गम शफी के। भाई आज जो हज़रत अबू तालिब के वकील ने क्या जवाब दिया है इस मौलाना को, हज़रत अल्लामा इरफान आदि का, आज जवाब सुनोगे ना बड़े मुतमिन हो जाओगे कि ऐसा जवाब क्या जवाब है। मैं उसका कुछ बयान नहीं कर सकता, वो तो आप इस वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जवाब दिया है अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब ने। जो आज जवाब दिया है ना वो लाजवाब, और इसके फ़िक्रे की तो कोई कीमत लगा भी नहीं सकता। कीमत बोल के इस फ़िक्रे को कम करना नहीं चाहता। आप ये वीडियो देखें, तय करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जवाब कैसा लगा। मुझे जितना लगता है कि ऐसा जवाब तो कभी नहीं मिला होगा इन मौलवियों को। क्या जवाब दिया है अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब ने, बेहतरीन जवाब है। उनके मुँह ही तोड़ जाएंगे ये जवाब सुन के। तो ये आप लोग वीडियो देखो, हम इस वीडियो के आखिर में ज़रूर बात करेंगे। मसला अब बयान कर रहा हूं, ईमान अबी तालिब की नफी। हमें खुशी नहीं उनके ईमान न लाने पर, हम करोड़ों बार खुश होते काश के सरकार के कहने पे कलमा पड़ जाते। और ये हम दिखा के हवाला, ये नहीं कि हम कोई फतह कर रहे हैं, देखो हमने ये दिखा दिया, ये नहीं। हम उन मुजरिमों का मुहासमा करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि अगर अबू तालिब का तुम ईमान नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो। कोई मान ले, हम उसके पीछे कौन सा डंडा लेके चढ़े हुए हैं, लेकिन इस ईमान को मान कर आगे इस्लाम पर हमला करे, कुरान पर हमला करे, हदीस पर हमला करे। अब हम मुकाबले में खड़े होंगे कि तू अपने तक नहीं रहा, तू तो सारे इस्लाम पे हमलावर हो गया। यह है वो अनवर शाह का जुर्म कि उसने कहा कि जो अली के बाप को काफिर कहता वो सारे काफिर हैं। मौला अली के बाप के बारे में ये जुमला तो दाता साहब ने भी लिखा है। क्या दाता साहब काफिर है? इसलिए औकाफ से कहता हूं कि जिन भगौड़ों ने दाता साहब के नजरिए पर कुफर के फतवे लगाए और जश्न अबी तालिब मना के पूरी उम्मत को ताने दिए, इनका मुहासबा करो। चलो कम अज कम दाता के आस्थाने पर तो इसको दफा करो। वैसे तो ये कोई मसला जरूरियात दीन में से नहीं कि इसको बयान किया, इसलिए हम इसे मौजू बनाते ही नहीं। लेकिन जब इसके जरिए से पूरे दीन पर हमला किया जाए तो दीन तो बचाना है, दीन वालों को भी बचाना है। बुखारी को, मुस्लिम को, हजारा मुहद्दिसीन को, जिनको आज कोई अपनी गद्दी के घमंड में काफिर कह रहा है, तो दाता के दीवाने भी तो जिंदा हैं। 293 सफा पर दाता साहब ने लिखा। अब ये मजबूरन बयान करना पड़ रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जो उनका ईमान नहीं मानते वो काफिर हैं, चलो हमें कहो ये बड़े कहां जाएंगे। दाता साहब कहते हैं लेकिन चूं है, इसका माना चूंकि चूं जरियाने हुक्म अबू तालिब पर शकावत बूद, जरियाने हुक्म अबू तालिब पर शकावत बूद। शकावत कहते हैं बदबख्ती को। अब दाता साहब शकावत करें तो मैं इसका माना खुशबख्ती तो नहीं कर सकता, शकावत ही करना है। शकावत तो उर्दू पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। जरियाने हुक्म अबू तालिब बर शकावत बूद दलालत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊरा सूद न दाश्त। कि चूंकि अबू तालिब का हुक्म अल्लाह की तरफ से बदबख्ती पर जारी हो चुका था, लिहाजा चेहरा मुस्तफा देखने से भी कोई फायदा ना मिला। यह दाता साहब है, यह कशफुल महजूब है। और ये अफसोस से हम बयान कर रहे हैं, हमें करोड़ों खुशियां होती कि अबू तालिब का हुक्म शकावत पे ना होता, खुशबख्ती पे होता। नसब की वजह से अगर पाक हो, नसब ही को मान लिया जाए कि अगर नसब की वजह से पाक हो तो अबू लहब भी तो हुजूर का सगा चाचा है।
اور اس میں تو قرآن میں پوری آیت اس کے مذمت میں تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب جس نے حضور علیہ السلام کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ تیرے ہاتھ جو ہلاک ہو جائیں، تو بھی جہنمی، تیری بیوی بھی جہنمی ہے۔ نسب کے اعتبار سے یہ دلیل صحیح نہیں آئی۔ کوئی اسی وقت فون کر کے نقوی صاحب کو کہتا کہ ابو لہب کے بارے میں آپ کیا کہیں، اب ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ دیکھیے اب یہ تو پھر اگر پالنے کی دلیل ہے تو پھر تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے، تو کیا پروگرام ہے پھر آپ کا؟ بھائی 40 برس تک تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا ہے یا نہیں؟ تو اب فرعون کو بھی ایمان والا کو، اس لیے کہ اللہ کے ایک نبی کو پالا وہ بھی ہے۔ اب مسئلہ شریف کیا ہے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء کا اختلاف، بعض ہماری علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ابو طالب جو ہیں ان کا ایمان ثابت ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے شمول الاسلام، اس میں باضابطہ صحیح ستہ کی یہ حدیث شریف لکھی اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور ایمان ابی طالب پر ایک پورا اعلی حضرت کا رسالہ بھی ہے۔ اس میں اعلی حضرت نے لکھا حدیث شریف کہ حضور علیہ السلام نے ابو طالب نے حمایت کی، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، سب کچھ اٹھایا، لیکن حضور نے آخری وقت میں ان سے فرمایا کہ تم میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ میں قیامت میں تمہارا شفیع ہو جاؤں۔ تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے کان میں بھی کلمہ نہیں کہا، اور ایمان نہیں لانا، پھر آداز کا یہ ہے عبارت، ایمان نہیں لانا تھا، نہیں لائے، کام وہ کیا جس کی نجات نہیں۔ ہماری کتابوں میں ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں، اور اس پر شمول الاسلام ایک پورا فتویٰ ہے اعلیٰ فاضل بریلوی کا، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا کہ وہ ان کا ایمان لانا، کلمہ طیبہ پڑھنا ثابت نہیں، بلکہ کان میں بھی انہوں نے حضور کے کلمہ نہیں کہا۔ حضور یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے، چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے، اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کیا۔ ابو طالب نے چند اشعار گئے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا۔ حضرت علی کے والد نے اسلام قبول نہیں فرمایا، یہ تو بالکل نص ہے، واضح ہے۔ حضور اس کے پاس بیٹھے ہوئے تلقین فرماتے رہے، لیکن آخر وقت تک وہ ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں۔ حضور پاک روتے ہوئے اٹھے وہاں سے کہ میرا محسن چچا ہے لیکن اس کو بھی اسلام نصیب۔ اللہ نے قرآن میں حضور پر ناراضگی کا اظہار کیا، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو آپ محبوب سمجھیں اس کو دے دیں، میری مرضی میں دوں یا نہ دوں۔ یا تو لکھیں گے نبی کے باپ کافر، علی کے باپ کافر، کبھی اپنے باپ پر بھی کتاب لکھ لو۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ اپنے باپ پہ تم کتاب تو جب لکھو جب کوئی باپ کا تعین ہو، جب کتاب لکھو گے، جب کتاب لکھو گے یا نبی کا باپ کافر یا علی کا باپ کافر، اور کوئی موضوع نہیں ملتا، جیسے سب کے باپ مسلمان تھے، اس سازش سے پردہ اٹھاؤ، اس کانسپیریسی سے پردہ اٹھاؤ۔ کیوں ہمیشہ یہی کتاب لکھی گئی کہ یہ نبی کا باپ کافر، کیا علی کا باپ کافر؟ کیا سارے صحابہ کرام کے باپ مسلمان تھے؟ کسی کے لیے کوئی کتاب آج تک لکھی گئی؟ وائی ناٹ؟ واٹ از دا بیک گراؤنڈ؟ کوئی معشوق ہے اس پردے سنگاری میں؟ معشوق ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا سلیقہ ہے؟ جب لکھیں گے یا نبی کا باپ کافر یا علی کا باپ کافر، تو کوئی قصور تو لکھو بھائی جعفر المیر، کوئی قصور تو لکھو، کوئی قصور تو لکھو، جہاں لے جا رہا ہوں میں، کوئی قصور تو لکھو، کوئی جرم تو لکھو۔ نہیں صاحب بڑی نیکیاں کی ابو طالب نے، بڑی مدد کی، بڑی نصرت کی، بڑی حمایت کی، پیغمبر کو پالا، پیغمبر کی حمایت کی، پیغمبر کی نصرت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں اچھا ہوا کلمہ نہیں پڑھا۔
میں کہتا ہوں اچھا ہوا کلمہ نہیں پڑھا میرے ابو طالب نے. کم از کم میں کہہ تو سکتا ہوں کہ میرا دادا ابو طالب سورہ منافقون میں شامل نہیں ہے. بھائی کلمہ پڑھنا کوئی دلیل ایمان تو نہیں ہے. میں نے پاکستان میں پوچھا اپنے ایک مولانا سے، بڑے نورانی مولانا ہیں. میں نے کہا مولانا یہ قادیانی کافر ہے؟ کہنے لگے 100%. میں نے کہا مولانا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگے 100%. 100%. میں نے کہا مولانا آپ کا کلمہ کیا ہے؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا مولانا یہ قادیانیوں کا کلمہ کیا ہے؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا کمال ہے یہ کلمہ، آپ پڑھیں تو 100% مسلمان، آپ پڑھیں تو 100% مسلمان، قادیانی پڑھیں تو 100% کافر. ایک ہی کلمہ ایک کو مسلمان بناتا ہے، ایک کو کافر بناتا ہے. اب اگر کسی مجمع میں چلے جائیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ اس کا بھی وہی کلمہ، آپ کا بھی وہی کلمہ. پتہ کیسے چلے گا کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے؟ تو میں نے کہا 1400 برس کے بعد آپ نے ہماری فکر کو تسلیم کر لیا نا. ٹھہرے. میں نے کہا مولانا 1400 برس کے بعد آپ نے ہماری فکر کو تسلیم کر لیا نا کہ کلمہ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو. یہ جملہ سنیا مولانا، مان لیا نا آپ نے 1400 برس کے بعد ہماری فکر کو کہ کلمہ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو، کافر بھی ہو سکتا ہے. اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر بھی ہو، مومن بھی ہو سکتا ہے. یا چمک گئے. کہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی یہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں مگر کافر ہیں. کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کیسے مومن ہو گیا؟ میں نے کہا مولانا مذہب تبدیل کر دوں اپنا، اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ فرعون کی بیوی نے کب کلمہ پڑھا تھا. مذہب تبدیل کر دوں اپنا، اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ فرعون کی بیوی نے کب کلمہ پڑھا اور قرآن نے اسے مومنہ کہا. جو اسے مومنہ ٹھہرے، جو اسے مومنہ نہ مانے وہ خود کافر. فرعون کے گھر میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کے حرم میں ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کا نمک کھاتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کی بیوی ہے پھر بھی مومنہ، کلمہ نہیں پڑھتی پھر بھی مومنہ. میں نے کہا مولانا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے خاندانی شجرہ نسب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے خاندانی شجرہ نسب کی بات ہے. کچھ عورتیں فرعون کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ ہیں، کچھ نبی کے گھر میں رہ کر بھی. بھئی ہم کوئی ضدی تو نہیں ہے، ہمیں کوئی دشمنی ہے عورتوں سے؟ نہ نہیں، ہمیں عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی. ہم خود ماشاءاللہ عورتوں والے ہیں. تو جو ہے ہمیں عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم تو فرعون کی بیوی کو ماننے کے لیے تیار ہیں. کردار تو لاؤ. کوئی ثابت کرے کہ فرعون کی بیوی نے کہاں کلمہ پڑھا، کب کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھتی تو وہاں زندہ رہ سکتی تھی؟ نہیں زندہ رہ سکتی تھی. میرے مالک یہ فرعون کی بیوی بھی ہے، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، پھر بھی تو نے اسے مومنہ قرار دیا. 4 برگزیدہ خواتین میں سے ایک ہے زن فرعون جناب آسیہ، عظیم المرتبت بیوی، عظیم المرتبت بیوی، منتخب خواتین میں سے ایک، کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مومنہ. میرے مالک تجھے اس کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ تو نے نہ اس کا کلمہ پڑھنا دیکھا
نہ فرعون کے گھر میں رہنا دیکھا. آخر کون سی ادا پسند آئی؟ پوری توجہ دوستو، ساری محنت اسی علمی جملے میں ہے. پالنے والے تجھے کون سی ادا پسند آئی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ فرعون کی بیوی کی صرف ہمیں یہ ادا پسند آئی. اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی جو سب کو کلمہ پڑھانے آیا. تو طے ہو گیا نا قانون الہی کہ خدا جس آغوش کو کلمہ پڑھانے والے کی تربیت کے لیے منتخب کر لے. نہیں قدر کیا آپ نے اس جملے کا. خدا جس آغوش کو اپنے کلمہ پڑھانے والے کی تربیت کے لیے منتخب کر لے، اس سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیتا ہے. کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیتا ہے. میرا نبی کون؟ خاتم النبیین. میرا نبی کون؟ افضل المرسلین. موسیٰ کون؟ موسیٰ کون؟ میرے نبی کا امتی جو میرے نبی کے امتی کی پرورش کرے، بغیر کلمہ پڑھے اسے مومنہ مانتے ہو. جو اس امتی کے نبی کو 17 برس تک اپنی آغوش میں پروان چڑھائے. صاحب بڑی محنت کی، صاحب بڑی نصرت کی، بڑی مدد کی، بہت مدد کی، بڑی نصرت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا. بس کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے ویسے بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی، بڑی نصرت کی، بڑا بچایا، بڑی حفاظت کی، بس کلمہ نہیں پڑھا. اچھا جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیا تیر مارا؟ اچھا جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیا تیر مارا؟ کس کے تیر مارا؟ نہ کسی کا سر پھوڑا، نہ اپنی نکسیر پھوڑی. خیریت سے گئے، بخیریت آ گئے. تھرڈ کلاس کافر تھے، فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے. تو بھائی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا، ویڈیو کیسا لگا؟ امید کہ آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگا ہوگا، کیونکہ اس سے اچھا جواب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا حضرت ابو طالب کا. جو جواب دیا ہے نا عرفان حیدر عابدی صاحب نے، اس کے دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے. مولا اسے جنت میں فردوس میں جگہ دے. آج اس کی بڑی یاد آتی ہے کہ آج ہوتا تو ان مولویوں کو اسے جواب. آج کے تھوڑے ہمارے مولانا صاحب وہ ڈر رہے ہیں اس سے انہیں جواب دینے میں، کہ حضرت ابو طالب کو ٹارگیٹ بنا کے رکھتے ہیں. پر کیا کریں، ان کا بھی تو کام ہے، کیونکہ ان کے بڑوں نے بھی تو آل بیت سے دشمنی رکھی تھی، یہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو کیا جواب دیا ہے حضرت ابو طالب نے؟ اس نے کہا تھا تو فرعون کو کیا کہو گے؟ اگر تو فرعون کی بات کر رہا ہے تو یہ بتا تو فرعون کی بیوی کو کیا کہے گا؟ اسے تو خدا نے 4 عورتوں میں شمار دے دیا، عزت بھی دے دی، مومن بھی کہہ دیا، تو اس نے بھی تو کلمہ نہیں پڑھا. یہ تو عرفان حیدر عابدی صاحب نے سچ بولا. آپ کبھی اس کا ایمان کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کو چھوڑو، کبھی صحابہ کے بھی باپ داداؤں کا ایمان بتا دو، صرف حضرت ابو طالب کا اور مولا علی کا. بھائی آج تو ایک اور ویڈیو دیکھا، وہ تو انشاءاللہ کل بناؤں گا. حضرت مولا کائنات مشکل کشا سے کوئی اتنا بھی غبض رکھ سکتا ہے؟ آج کے دور میں بنو امیہ کو مرے وہ ختم ہوئے تو زمانہ ہو گیا، پر اتنا غبض یہ عالم بیس سے. وہ ویڈیو ہم کل بناؤں گا، وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھنا، اسے مس مت کرنا. اور اس ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا، آپ کو انشاءاللہ کہ یہ جواب اچھا ہی لگا ہوگا. کہاں یہ مولانا کے جواب، کہاں یہ حضرت عرفان حیدر عابدی صاحب کا جواب. بھائی اللہ اسے جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ مقام پہ بلند ہوگا. آج بڑی یاد آتی ہے عرفان بھائی کی، کیا ذاکر تھا بھائی. نہ علامہ ناصر آباد جیسا کوئی ہوا، نہ عرفان حیدر عابدی جیسا کوئی ہوا. دوسرے جاتے ہیں صرف پیٹ بننے، ایسے جوان نے کیوں جیسے گدھے بھی آ کے بیٹھ گئے شیعوں کا لباس پہن کے. کوئی حضرت ابو طالب کے ایمان کو اتنا ٹارگیٹ کر رہا ہے، یہ ان کو جواب نہیں. یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کہہ رہا ہے ہر کوئی اپنی سوچے گا. ایسی سوچتے ہوئے شاید کافر بن جائیں.
वो उस बुतों को ही सजदा करें। ऐसे मुसलमान होने में क्या फ़ायदा कि सिर्फ मौला अली के बाप के ये पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मरफत की, खिदमत की, हर शे की, जुल्ल शिरा की, दावत की, फिर भी वो काफिर। जो सारी उम्र बुतों को पूछते रहे, वो बुतों को मानते रहे, वो तो सच्चे मुसलमान। उनकी तारीफ करते ये थकते ही नहीं मौलवी। किसके बयान किसको बता रहे हो? कौन सा किताब लेके आते हो? किताब तो छोड़ो, हम उस किताब लिखने वाले को भी नहीं मानेंगे जो हज़रत अबू तालिब को बोलेगा ना कि ये काफर, ये मुसलमान नहीं, इसने कलमा नहीं पढ़ा या इसने ये नहीं किया। हज़रत अबू तालिब जैसा मोमिन पूरी दुनिया में दिखाओ तो सही। जिन्होंने कलमा पढ़ा उनमें से ऐसा मोमिन दिखाओ जो रसूल का हमखार हो, रसूल का वफादार हो, जिस पर रसूल को पूरा भरोसा हो। वो कहे कि मुझे मेरे चाचा जैसा कोई किसी का चाचा नहीं, कोई दादा नहीं, कोई बाप नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा का जो बाप होगा वो काफर होगा। कुछ इंसाफ करो मुसलमानों, मरना है, अल्लाह के पास जाना है। क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह को कि हम हज़रत अबू तालिब को काफर कह रहे थे, जो रसूल की सच्ची हिमायत कर रहा था वो काफर हो गए, बाकी जो सारी उम्र बुतों को, खाजानों को भरते रहे वो सच्चे मुसलमान। किन सहाबा की बात कर रहे हो? हज़रत अबू तालिब से बड़ा कोई सहाबी है या मौला अली से बड़ा हमखार कोई नबी अलैहिस्सलाम का कोई है तो कोई बताओ, कोई हदीस भी दिखाओ, किसी और साहब की तारीफ करो, किसी और साहब के बाप दादा का ईमान बताओ, या उनका कोई क्या था वो भी तो बताओ। सिर्फ हज़रत अबू तालिब के पीछे पड़े रहते हो। कुछ खुदा का खौफ करो, मरना है तुम लोगों को। क्या रोज़े महशर में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाओगे? या रसूलुल्लाह, हम आपकी आड़ में आपके चचा को बोलते थे, वो चचा जिसने दीन की इतनी खिदमत की, जिसने अबू लहब, अबू जहल जैसों को डरा के रखा, रसूल का कोई नाम भी नहीं ले सकता था। जब हज़रत अबू तालिब इस दुनिया से कूच कर गए तो ये सारे मुसलमान रसूलुल्लाह के जंग की दावतें दे के जंग पे लड़ने आ गए। कोई भी ऐसा हो जो वो क्या थे, वो तो आज मुसलमान के बन के इन मौलवियों के शान में बड़े आदमी बन के बैठे, और वही हज़रत अबू तालिब काफर बन के बैठा। तो भाई वही गुजारिश है आखिर में कि भाई को सपोर्ट कर दो, भाई के चैनल को सपोर्ट कर दो, उसे शेयर करो, उसे आगे बढ़ाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन साथ में ज़रूर करना कि ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहें। ऐसे वीडियो हम बनाएंगे तो आप जब कमेंट्स करते हो तो हमें ज़हन अफजाई होती है, थोड़ा इरादा बुलंद होता है कि हम भी कुछ अच्छा काम करते हैं। तो भाई दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।